ابھی تو صرف سائفر ہوا ہے، اب اتنی ہی تیزی سے توشہ خانہ کی سماعت بھی ہو رہی ہے۔ نہیں وہ تو سنا جج صاحب بیمار ہو گئے ہیں۔ وہ بھائی صاحب وہ بیمار تو تھے پہلے، انہوں نے یعنی کہ پری ریٹائرمنٹ درخواست بھی لے لی تھی، کہہ رہے تھے کہ 200 سے کم ان کا بلڈ پریشر ہی نہیں، اس کے باوجود تو میں نے عامر کو یعنی پیغام بھجوایا، مجھے آئی تھنک کہ وہ آ گئے ہیں۔ السلام علیکم عامر۔ السلام سر۔ جی وہ سائفر کا تو جو ہونا تھا ہو گیا، کل ہم دونوں آپس میں انٹریکٹ کر رہے تھے جب تو ہم لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جلد از جلد فیصلہ آ جائے گا۔ اب بھیا آج توشہ خانہ بھی بتا دو کیا ہوا۔ جی نصرت صاحب، آج تقریباً 6 گھنٹے تک توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، جہاں پر بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف یہ کیس تھا، اور آج اس مقدمے میں فائنل راؤنڈ میں یہ داخل ہو چکا ہے۔ 342 کی جو سٹیٹمنٹس جس کو آخری بیان ملزم کا کہا جاتا ہے وہ مرحلہ آن پہنچا ہے، اور سوال نامہ دے دیا گیا تھا بشریٰ بی بی کو بھی اور بانی پی ٹی آئی کو بھی۔ بشریٰ بی بی نے 25 سوالوں پر مشتمل اپنے جو سوال تھے ان تمام کے جوابات دے دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آج کیونکہ فاضل جو جج ہیں محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے جو اس مقدمے کا ٹرائل کر رہے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، انہیں وہیں پر جیل میں ہی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر اس وقت ان کا طبی علاج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کا کل فائنل بیان جو حتمی بیان ہوتا ہے 342 کا وہ ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس مقدمے کا بھی فیصلہ نہیں تو ہونے کا ابھی تک اللہ خیر کرے، آپ جو بتا رہے ہیں انہیں وہاں پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ٹائپ ہو رہی ہے، تو اس سے ہم یہ تو یعنی فرض کر سکتے ہیں کہ جج صاحب کی خدا نخواستہ ایسی طبیعت ناساز نہیں تھی کہ کوئی ایمرجنسی کی خدا نخواستہ صورتحال نہیں ہوئی۔ نہیں، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ہیں، ان کو بلڈ پریشر کے مسائل ہیں، اور پہلے بھی ان کو جو گزشتہ سماعت تھی اس سے پہلے بھی اس میں بھی ان کو جب بلڈ پریشر کا پرابلم ہوا تو انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور وہاں پر انہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد دوبارہ گھر جانے دے دیا گیا تھا۔ سو ابھی بھی ان کی اچھا عامر، اب صرف یہ بات ذرا ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ اب اتنے کیسز ہو گئے ہیں خیال نہیں آتا، یہ توشہ خانہ کیس سوچو کہ اب سوالات بھی دے دیے گئے ہیں بشریٰ بی بی کو بھی اور بانی تحریک انصاف کو جمع بھی، کرا دیے ہیں، جواب بھی دے دیے، تو وہ الزامات کیا ہیں موٹے موٹے 1 2 3 نکات؟ نصرت صاحب، اس میں بنیادی طور کے اوپر تو جب سابق خاتون اول تھیں انہوں نے بھی، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں بانی پی ٹی آئی انہوں نے بھی، جب وہ وزارت عظمیٰ میں تھے تو ان کو جو بیرون ملک سے تحفے تحائف ملتے رہے تو انہوں نے وہ تحفے تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے کے بجائے اپنے پاس رکھے۔ اب اس میں 2 غلطیاں یا 2 غیر قانونی کام کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس میں بقول استغاثہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جی بالکل جی، بقول استغاثہ، اور نیب کے مقدمہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو انڈر ویلیو شو کیا گیا، اور ان کی جو اصل قیمت تھی وہ نہیں وہاں پر درج کروائی گئی، اس لیے اس کی جو اصل قیمت کی بجائے جو کم قیمت ہے اس کا ٹیکس جمع کروا کے وہ حاصل کیے گئے، اور دوسرا وہی پھر مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر الزام ہے کہ یہ ایک پورا منصوبہ تھا کہ کیسے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، کیونکہ یہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتے ہیں اور یہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر اس کو رکھنا چاہیں تو اس کی بھی فیئر جو پرائس ہے وہ لکھوا کر اس میں سے 50% پیمنٹ جمع کروا کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ الزام ہے نیب کا کہ اس میں جو تحائف ہیں ان کو انڈر ویلیو شو کیا گیا، اور بہت کم قیمت پر وہ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے۔ ایک بات بتائیں عامر کہ کیا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا؟ مثال کے طور پر یہ توشہ خانہ سے متعلقہ میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب پر بھی کیس ہے، یسر رضا گیلانی صاحب پر بھی ہوا، لیکن ان کی بیگمات کو تو نہیں کبھی، میرا خیال ہے یہ تو پہلا واقعہ ہوا ہے نا ایسا؟ جی بالکل، یہ پہلا واقعہ ہے کہ سابق جو خاتون اول ہیں انہیں اس میں ملزم بنایا گیا ہے اور ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور آج بھی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہیں ٹارگٹ کرنے، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس مقدمے میں۔